اب بدیمن راجہ دائر کے کہنے پر خط پڑھنا شروع کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ خط حجاج بن یوسف کی طرف سے ہے، مہاراجہ دائر کے نام جو سندھ کا حکمران ہے۔ اس خط میں یہ لکھا جاتا ہے کہ مجھے افسوس کے ساتھ یہ بات عرض کرنی پڑی ہے کہ 58 مسلمان جن میں مرد، عورتیں اور بچے سب شامل ہیں، جزیرہ سرندیب سے بصرہ آ رہے تھے۔ بدقسمتی سے طوفان آ گیا اور جہاز دیبل کے ساحل پر جا پہنچے۔ وہاں آپ کی سپاہیوں نے گرفتار کر لیا۔ مجھے خیال ہے کہ یہ ناخوشگوار واقعہ کسی غلط فہمی کی وجہ سے ہوا، ورنہ ہمارے اور آپ کے درمیان مناقشات نہیں ہیں۔ ہم مسلمان کسی مسلمان کو کسی مصیبت میں گرا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ وہ مصیبت زدہ مسلمان کی مدد کرے۔ اس لیے میں عرض گزار ہوں کہ گرفتار شدہ مسلمانوں کو رہا کر کے تمام مسلمانوں کو مشکور فرما دیا جائے۔ دائر یہ خط سن کر بڑا ہنسا۔ اس نے کہا، کس قدر بے وقوف ہے یہ حجاج۔ اس نے اتنا نہ سوچا کہ جب ہم نے مسلمانوں کو گرفتار کیا یا کروایا ہے تو رہا کیوں کریں گے۔ اب اس کا بدی بد جو وزیر ہے وہ جواب دیتا ہے، مگر حضور ان کا رہا کر دینا ہی مناسب ہے۔ دائر نے بڑے غصے کے انداز میں پوچھا، کیوں؟ اب آگے سے بدی من کہتا ہے، اس لیے کہ مسلمان انہیں چھڑانے کے لیے حملہ کر دیں گے۔ داہر، تو کیا میں مسلمانوں کے حملہ سے ڈر جاؤں گا؟ اب بدی من کہتا ہے، بیکار خونریزی سے فائدہ بھی کوئی نہیں ہے۔ دائر، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اس سے میری بزدلی ظاہر ہوگی۔ قاصد سے کہہ دو کہ ہم مسلمانوں کو رہا نہیں کر سکتے۔ اور دائر اور بدی من دونوں کی باتیں ہارون اور اس کے ساتھی سن رہے تھے۔ وہ بھی سیڑھیوں پر چڑھ کر بدی من کے برابر جا کھڑے ہوئے۔ ہارون نے کہا، حضور اگر آپ ان چند مسلمانوں کو رہا کر دیں گے تو اس سے نہ آپ بزدل سمجھے جائیں گے، نہ کوئی بدنامی ہوگی، بلکہ حضور کی تعریف کی جائے گی۔ اب آگے سے دائر نے بگڑتے ہوئے کہا، کبھی بھی نہیں، میں ہرگز انہیں رہا نہیں کروں گا۔ ہارون، اچھا ایسے رہا نہ کریں، اگر آپ کہیں تو ہم کچھ زر تاوان ادا کر دیں۔ اب دائر، نادان، اگر تم ان میں سے ہر ایک شخص کے برابر چاندی بھی تول دو تب بھی میں رہا نہیں کر سکتا۔ اب ہارون جو قاصد تھا اس کو بھی غصہ آنے لگا۔ اس نے کہا، دیکھیے ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ قاعدہ ہے کہ حتی الامکان صلح و آشتی سے کام نکالتے ہیں، لیکن جب اس طرح کام نہیں چلتا تب، یہ کہہ کر وہ راجہ دائر کو دیکھنے لگا۔ اب دائر بھی غصے میں آ گیا۔ دائر نے غضبناک ہو کر پوچھا، تب کیا کرتے ہو تم؟ اب ہارون جواب دیتا ہے، تو ہم تلوار سے کام لیتے ہیں، پھر ہماری تلوار ہر کام کروا لیتی ہے۔ دائر نے غصہ سے چیختے ہوئے کہا، مجھے تمہاری تلوار ہی دیکھنا ہے۔ ہارون، فضول ضد نہ کرو، اس کا انجام اچھا نہ ہوگا۔ داہر آگے سے اسے کہتا ہے، خبردار، میری توہین کی سزا موت ہے۔ ہارون، کیا آپ کے درباریوں میں سے کسی کو یہ جرات ہے کہ وہ ہماری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکے؟ اگر کوئی ہے تو ہم اسے دیکھنا چاہتے ہیں ابھی۔ دائر نے درباریوں پر نگاہیں ڈالیں۔ تمام درباری نے نظریں نیچے کیے، خاموش بیٹھے تھے۔ دائر نے کہا، تو تم ان سورماؤں یعنی بہادروں کو دیکھو، یہ سب مہابیر یعنی کہ بڑے دلیر ہیں۔ جب تم لڑنے آؤ گے تب ان کی دلیری کا تماشا دیکھو، تمہیں لگ پتہ جائے گا۔ چونکہ تم قاصد ہو اس لیے معاف کیا جاتا ہے۔ ہارون کو جوش اور غصہ بھی آ رہا تھا۔ اس نے کہا، کیا یہ بہادر ہیں؟ ایسے ہی بہادر ہوتے ہیں۔ اگر انہیں بہادری کا زعم ہے تو ان سے کہیے ہمارا مقابلہ کریں۔ بدی من جو وزیر تھا اس نے بڑے نرم لہجے میں کہا، کیونکہ وہ بڑا سمجھدار اور دانا تھا۔ اسے اس چیز کا علم تھا کہ اگر ہم نے ان قاصدوں کو بغیر کسی امید کے جانے دیا تو عین ممکن ہے کہ مسلمان ہم پر حملہ آور ہو جائیں، اور اسے یہ اچھی طرح معلوم تھا کہ مسلمان سوائے موت کے کسی چیز سے شکست نہیں کھاتا۔ موت ہی ایسی چیز ہے جو مسلمان کو شکست دے سکتی ہے۔ بہرحال تم حجاج سے کہہ دو کہ مہاراج مسلمانوں کو رہا نہیں کرتے۔ ہارون، بہتر ہے راجہ سے انتظار کیجیے اس وقت کا جب کہ شہران اسلام تم کو چاروں طرف سے کاٹنے کے لیے حملہ آور ہوں گے اور تمہارے غرور کو خاک میں ملائیں گے۔ دائر کو اور بھی غصہ آ گیا۔ اس نے جوش میں آ کر تلوار کھینچی، لیکن ابھی تلوار میان سے باہر بھی نہ آئی تھی کہ ماٹی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، ناتھ، دربار میں خون ریزی نہ کیجیے۔ دائر نے دانت پیستے ہوئے کہا، جاؤ، تم رانی کی مہربانی سے بچ گئے، بس چلے جاؤ، اور حجاج سے کہہ دو اگر حوصلہ ہے تو مسلمانوں کو چھڑوا کر لے جائے۔
ہارون ہم بچ نہیں گئے بلکہ تم بچ گئے۔ اچھا ہم جا رہے ہیں، لیکن آپ ابھی سے جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں، کیونکہ ہمارے جاتے ہی اسلامی لشکر ایک سیلاب کی طرح آئے گا اور تمہارے سارے سندھ کو تمہارے ناپاک وجود سے پاک کر دے گا۔ دائر خاموش رہا۔ ہارون اور اس کے ساتھی واپس لوٹے، دربار سے نکلے، قیامگاہ آئے اور گھوڑوں پر سوار ہو کر اسی وقت روانگی کی۔ جوگنی کا لوگ احترام نہ کرتے تھے بلکہ اس سے ڈرتے تھے، چونکہ وہ اسے جادوگرنی سمجھتے تھے، اس لیے اس کی تعظیم کیا کرتے تھے، نیز اس کے غصہ سے محفوظ رہنا چاہتے تھے۔ جوگنی آ رہی تھی، اس کے ہاتھ میں ایک لمبا نیزہ تھا۔ وہ آ کر جب کھڑی ہوئی تو سارے ہندو مرد اور عورتیں نظریں جھکا کر کھڑے ہو گئے، البتہ مسلمان اس کی طرف دیکھتے رہے۔ انہوں نے اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ سمندر کے کنارہ پر اسے دیکھا تھا۔ وہ اس کے مشکور تھے کیونکہ اس نے سپاہیوں سے ان کے چھوڑنے کی سفارش کی تھی۔ ابھی نے نظریں اٹھا کر جوگنی کو دیکھتے ہوئے کہا، ماتا جی آج درشن دینے کا کیا کارن ہے، یعنی کہ آج نظر آنے کی وجہ کیا ہے؟ جوگنی نے کہا کہ آپ کو وہ پیشن گوئی یاد ہے جو آج سے مدتوں پہلے بڑے بڑے نجومیوں نے کی تھی؟ ابھی کس پیشن گوئی کے متعلق کہہ رہی ہیں آپ؟ جوگنی مسلمانوں کی آمد کے متعلق۔ ابھی آگے سے جواب دیتا ہے، یاد ہے ماتا۔ جوگنی بھلا کیا پیشن گوئی کی تھی؟ ابھی یہی کہ مسلمان سندھ پر قبضہ کر لیں گے۔ جوگنی، اور اب مسلمان سندھ میں داخل ہو گئے ہیں۔ ابھی نے حیرت سے جوگنی کو دیکھتے ہوئے کہا، کیا مسلمانوں کا لشکر سندھ میں داخل ہو گیا ہے؟ جوگنی، تم کو ابھی بھی حیرت ہے؟ ابھی اور جوگنی نے نیزہ سے مسلمانوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ تمہارے قیدی مسلمان نہیں ہیں؟ ابھی ہاں یہ مسلمان ہیں، مگر جوگنی آگے سے کہتی ہے، مگر کیا؟ ابھی جواب دیتا ہے، یہ قیدی ہیں جوگنی، اور ان قیدیوں کی ہی وجہ سے سندھ میں مصیبت آ جائے گی۔ سمنی نے جوگنی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کس طرح سے ماتا؟ جوگنی کہتی ہے، مسلمانوں میں اس قدر اتفاق اور اتحاد ہے کہ اگر ان کا ایک آدمی بھی کسی بھی ملک میں گرفتار کر لیا جاتا ہے تو ساری دنیا کے مسلمان بے قرار ہو کر اس کو چھڑانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب مسلمانوں میں اتفاق تھا، اتحاد تھا، نہ کوئی فرقہ واریت تھی، نہ ہی آپس میں کوئی سیاسی اختلافات، نہ ہی کوئی سرحدوں کا معاملہ۔ اس وقت مسلمانوں میں اس قدر اتفاق ہوا کرتا تھا کہ جو غیر مسلم اور ان کے جو بڑے بڑے پیشوا گزرے ہیں وہ بھی مسلمانوں سے خائف تھے، اور یہی اپنے لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے کہ مسلمانوں سے ٹکر کبھی بھی نہیں لینا۔ اب جوگنی کو دیکھ لے، جو اتنی بڑی جادوگرنی تھی، اور وہ ہمیشہ مختلف قسم کی پیشن گوئیاں کرتی تھی جو کہ 90% ہمیشہ درست ہوا کرتی تھیں، وہ بھی یہی کہے جا رہی تھی۔ اب سمنی آگے سے کہتا ہے، کیا آپ کے خیال میں مسلمانوں کا خلیفہ ان مسلمانوں کو چھڑانے کے لیے اتنے دور دراز کے فاصلے سے آئے گا؟ جوگنی، یقیناً تم مسلمانوں کو نہیں جانتے۔ سمنی، میرے خیال میں یہ غیر ممکن ہے۔ آگے سے جوگنی کہتی ہے، مگر مجھے تو ممکن نظر آ رہا ہے۔ آگے سے سبڈی کہتا ہے، اگر انہوں نے ایسی جرات بھی کی تو ہم سندھی ہر حملہ آور مسلمان کو مار ڈالیں گے۔ جوگنی جواب دیتی ہے، غیر ممکن ہے، غیر ممکن ہے۔ اگر تم ان کے ایک دو لشکروں کو شکست دے بھی دو تب بھی ان کا سلسلہ اس وقت تک ختم نہ ہوگا جب تک کہ وہ تم سے انتقام نہ لے لیں گے۔ سمنی، کیا ہم سندھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے؟ جوگنی، بالکل بھی نہیں۔ سبڈی آگے سے کہتا ہے، نہیں ماتا جی، ایسا نہ ہوگا۔ جوگنی نے جوش میں آ کر کہا، ایسا ہی ہوگا۔ افسوس، جو کچھ مجھے نظر آ رہا ہے اسے تم نہیں دیکھ سکتے۔ سبڈی آگے سے کہتا ہے، ماتا جی ہم کو بھی دکھا دیجئے۔ جوگنی کچھ سوچنے لگی۔ ابھی نے کہا، ہاں دکھا دیجئے نا ماتا جی۔ جوگنی نے آہستہ آہستہ سے سر کو اٹھا کر کہا، اچھا میں تم کو دکھا دوں گی، مگر ان داسیوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے گھروں میں چلی جائیں۔ سبنی نے کہا، ماتا جی انہیں بھی دیکھ لینے دیجئے۔ جوگنی، نہیں، یہ ڈر جائیں گی۔ داسیوں نے جھک کر کہا، نہیں ماتا جی، ہم ڈریں گی نہیں۔ جوگنی، اچھا تم جانو، مجھے گرو نے جو علم دیا ہے آج سب کے سامنے اس علم کا کرشمہ دکھاتی ہوں، مگر اسے دیکھنے سے پہلے یہ بتا دوں کہ جو واقعات نظر آئیں گے وہ پیش آنے والے ہیں، گزرے ہوئے نہیں۔ سمنی، اچھا ماتا جی تو دکھا دیجئے۔ جوگنی،
چند قدم پیچھے ہٹ کر تن کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے زیر لب کچھ پڑھنا شروع کیا۔ پڑھتی رہی، دیر تک پڑھتی رہی۔ کبھی کبھی وہ اپنے سر کو جھٹکا دے لیتی تھی۔ اس کے سر کے غبار آلود گنجان بال اس کی پشت اور سینے پر بکھر گئے تھے۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، آنکھیں لال انگارہ بن گئی تھیں۔ اس کی صورت نہایت خوفناک معلوم ہونے لگی تھی۔ اب اس نے آسمان کی طرف نیزہ اٹھا کر بلند آواز سے کہا، دیکھو۔ سب کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھ گئیں۔ اس وقت مطلع بالکل صاف تھا، آفتاب چمک رہا تھا۔ جوگنی کے نیزے سے کچھ شعائیں نکلیں اور فضا میں پھیلنے لگیں۔ تھوڑی ہی عرصے میں نیزوں سے نکلی شعاؤں نے آفتاب کی شعاؤں کو ڈھک لیا، اور اب ایسا سما بن گیا جیسا کہ ہلکا سا ابر آ گیا ہو۔ سب کی نظریں آسمان کی طرف لگی ہوئی تھیں۔ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے آسمان پر جنگل نظر آنے لگا۔ درخت، دریا، سبزہ سب صاف معلوم ہونے لگے۔ سب نہایت حیرت سے اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ دفعتاً 11 سوار گھوڑے دوڑاتے نظر آئے۔ ان کا لباس عربوں کا سا تھا۔ جوگنی نے کہا، قاصد، یہ قاصد ہے مہاراجا، دائر کے دربار میں آ رہے ہیں۔ وہ نکلتے چلے گئے اور تھوڑے ہی عرصے کے بعد پھر نمودار ہوئے۔ جوگنی نے پھر کہا، قاصد ناکام واپس جا رہے ہیں، اور پھر وہ غائب ہو گئے۔ کچھ ہی وقفہ کے بعد ہزاروں سوار اسی لباس میں نظر آئے۔ 20 علم لہرا رہے تھے۔ یہ علم اسلامی تھے۔ ایک بڑا علم تھا جو کہ نوجوان کے ہاتھ میں تھا۔ وہ نوجوان نہیں بلکہ ایک لڑکا تھا جس کی عمر 17 سال تھی۔ ابھی مونچھیں داڑھی بھی کچھ نہ نکلی تھیں۔ نہایت شاندار اور بڑا خوبصورت نوجوان تھا۔ جوگنی نے کہا، دیکھو فاتح سندھ کی صورت دیکھو۔ اب اس نے پھر کچھ پڑھنا شروع کیا۔ رفتہ رفتہ جنگل، دریا، سبزہ سب غائب ہو گیا، اور آفتاب اپنی پوری آب و تاب سے چمکنے لگا۔ جوگنی نے اپنا نیزہ جھکا لیا۔ اب بھی اس کا چہرہ لال اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ سب پھر جوگنی کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ اب بھی کچھ پڑھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہا، دیکھ لیا تم سب نے؟ ابھی نے جواب دیا، ہاں ماتا جی، آج تم نے ایک نئی بات دکھائی ہے۔ جوگنی کہنے لگی، میں پہلے ہی یہ سب کچھ دیکھ چکی ہوں۔ ابھی آگے سے کہتا ہے، مگر ماتا جی، اس سے یہ کہاں معلوم ہوا کہ لڑائی بھی ہوگی؟ جوگنی، میں نے ان نازنین داسیوں کے ڈر جانے کے اندیشے سے جنگ کا منظر نہیں دکھایا ہے۔ سمنی، تو ماتا جی آپ کو جنگ کا نتیجہ بھی معلوم ہو گیا؟ جوگنی آگے سے کہتی ہے، ہاں سمنی، تو کیا ہوگا؟ جوگنی، دائر کی حکومت مٹ جائے گی، ہزاروں عورتیں بیوہ، ہزاروں بچے یتیم ہو جائیں گے، ملک ویران ہو جائے گا۔ سمنی، مگر جو لڑکا نظر آیا وہ فاتح سندھ نہیں ہو سکتا۔ مگر ماتا اطمینان رکھو، اگر یہ لڑکا لڑنے کے لیے آیا تو اس شیر خوار بچے کا ہم خاتمہ کر دیں گے۔ جوگنی آگے سے ہنسنے لگی اور اس نے کہا، مگر یہی بچہ سندھیوں کا قافیہ تنگ کر دے گا۔ سمنی، کبھی نہیں کر سکے گا۔ جوگنی نے ابھی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، پنڈت جی، قسمت کا لکھا نہیں مٹ سکتا۔ یہ ملک تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں، ان کی مت ماری گئی ہے۔ میرا کام تھا سمجھانا، سمجھا دیا، اب تم اپنی فکر کرو۔ ابھی مجھے کیا اندیشہ ہے ماتا؟ جوگنی، جو لوگ مسلمانوں پر سختی کریں گے مسلمان ان سے انتقام لیں گے، اور جو ان پر مہربانی کریں گے وہ بھی ان پر مہربانی کریں گے۔ سمجھ گئے؟ ابھی، جی ہاں ماتا، میں سمجھ گیا۔ جوگنی چند قدم پیچھے ہٹی اور واپس چلی گئی۔ کچھ دور تک چلی اور پراسرار طریقہ پر غائب ہو گئی۔ سمنی نے کہا، یہ جادوگرنی نظر بندی کر دیتی ہے۔ بھلا ایک ایسا لڑکا جس کی داڑھی اور مونچھیں دونوں ہیں ہی نہیں، کیا میدان جنگ میں آ کر لڑ بھی سکتا ہے؟ ابھی آگے سے کہتا ہے، میرے خیال میں نہیں لڑ سکتا۔ ہمارے دیس کے ملک کے اتنی عمر کے بالغ لڑکے تو رات کو گھر سے بھی باہر نہیں نکلتے۔ سمنی چلا گیا۔ پانڈے اور داسیاں بھی چلی گئیں۔ ابھی قیدیوں کو لے کر اس برج میں پہنچا جو مندر کے قریب ہی تھا۔ اس نے دروازہ کھولا، اس کے اندر داخل ہوا اور قیدیوں کو لے کر زینہ سے نیچے اترنے لگا۔ یہ زینہ کافی چوڑا تھا، سیڑھیاں چوڑی تھیں، لیکن جوں جوں وہ نیچے اترتا گیا اندھیرا بڑھتا گیا۔ چنانچہ جب یہ سب لوگ نیچے ایک کمرہ میں پہنچے تو وہاں گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ابھی تمام تہہ خانہ سے بخوبی واقف تھا۔
وہ ٹٹول ٹٹول کر ایک طرف بڑھا اور اس طرف کا ایک دروازہ کھول کر دوسری طرف نکل گیا۔ مسلمان بھی اس کے ساتھ ہی پہنچے۔ اب وہ ایک کشادہ کمرے میں پہنچ گئے۔ یہاں روشن دانوں کے ذریعہ سے روشنی اور ہوا آ رہی تھی اور اس قدر اجالا تھا کہ ہر چیز ذرا صاف نظر آ رہی تھی۔ ابی نے مسلمانوں سے کہا، اگر میں تم کو کھول دوں تو تم میرے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کرو گے؟ کئی مسلمانوں نے کہا، ہم بالکل بھی احسان فراموش نہیں۔ ابھی میں نے مسلمانوں کی یہی تعریف سنی ہے، اچھا میں تم کو کھولے دیتا ہوں۔ ابی نے ایک مسلمان کی رسیاں کھول دیں، پھر دوسرے کی کھولنے لگا۔ ایک کی اس نے کھولی اور دوسرے کی دوسرے مسلمانوں نے کھول دیں۔ اس طرح سے نہایت عجلت کے ساتھ سب کی رسیاں کھول دی گئیں۔ رسیاں کھل جانے سے مسلمانوں کی تکلیف میں کچھ افاقہ ہو گیا، خصوصاً عورتوں اور بچوں کو تو بہت ہی آرام ملا۔ مسلمانوں نے ابی کا شکریہ ادا کیا۔ ابی نے کہا، میں انسان ہوں اور تم بھی انسان ہو، میری انسانیت مجھے مجبور کرتی ہے کہ میں تمہاری خدمت کروں۔ محمد اسلم نے کہا، اگر اللہ نے ہم کو آزاد کر دیا تو ہم آپ کو اس احسان کے بدلے میں معاوضہ ضرور ادا کریں گے۔ ابھی مجھے اس کا یقین ہے، تمہیں جب اور جس چیز کی ضرورت ہو بلا تکلف مجھ سے کہہ دینا۔ محمد اسلم، بہت اچھا ابھی، اچھا اب میں رخصت ہوتا ہوں۔